اللہ نے قرآن مجید میں مولا علی کے کچھ نام رکھے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ قرآن میں علی کا نام نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن میں علی کا نام نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا۔ یہ تو پوری کائنات ان کی تو خیر بنی ہے، یہ کائنات ان کی وجہ سے بنی ہے، کائنات ان کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ زمین جو اپنے اہل کو کھا نہیں رہی، اس پہ کوئی علی موجود ہے۔ قرآن مجید میں علی کے نام خود لفظ علی بھی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کی نسل میں ایک علی زبان رکھ دی ہے، ایسی زبان جو بلند زبان ہو، جو زبان نہ کوئی کاٹ سکتا ہو، نہ جو زبان نہ بک سکتی ہو، جو زبان نہ کسی کے آگے چاپلوسی کرتی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں مَا لُبِسْتُ عَلَى نَفْسِي، بڑا حسین جملہ ہے، میں کہتا ہوں اس جملے کو فریم کروا کے گھر میں لگانا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں مَا لُبِسْتُ عَلَى نَفْسِي وَلَا لُبِسَ عَلَيَّ، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن مجید میں مولا علی کے نام ہیں، اور سب سے اچھا نام جو مولا کو خود پسند ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو آپ کا کون سا نام اچھا لگتا ہے؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے جو میرا نام نصیر رکھا ہے۔ بھائی سندھ کا مجمع ہے، سندھیوں سے ویسے ہی مجھے پیار ہے، اور سندھیوں سے پیار ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ سندھ کا ہندو بھی مولا ہی ہے۔ وہ جو ہم یا علی مدد کہہ کر اپنی شناخت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی مجھے آج کچھ آپ سے بات کرنی ہے کہ جو ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، اس کی شرعی اور دینی اور قرآنی سند کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے مولا کے بارے میں، مولا کی خدمت میں ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ جی یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا، اس کو حلق سے اترتا نہیں ہے۔ البتہ مجھ جیسے خطیبوں کا کام ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک کریں۔ تو میں آج کی اس محفل کے اندر ایک بقول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک پھکی دیتا ہوں۔ بار بار ایک جملہ بولتے ہیں، اگرچہ میرے مزاج کا نہیں تھا یہ جملہ، مگر میں نے کہہ دیا۔ تو وہ یہ جو ہم مولا کو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ جو مولا کا ہم نام لے رہے ہیں، مولا سے مدد مانگ رہے ہیں، مولا سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد نہیں ہے۔ بھائی جو اصلی اعتراض ہے اس کی دم کاٹ دیجئے۔ اصلی اعتراض یہ کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک، یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع ہو جائے۔ علی غیر خدا نہیں ہے، جلوہ صفات الہیہ۔ آج محفل میلاد محفل میلاد ہے، تو تھوڑا سا آپ میرے ساتھ اپنی توجہات بڑھائیں گے۔ غیر خدا سے مدد مانگنا تو تب ہوتا کہ جب ہم نمرود سے مدد مانگتے، فرعون سے مدد مانگتے، حامان سے مدد مانگتے، شداد سے مدد مانگتے، ناراض نہیں بیٹھے تو مروان سے مدد مانگتے، یزید سے مدد مانگتے۔ یہ مددیں ہیں جو غیر خدا کی مدد۔ مگر حضرت ابراہیم سے مدد، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، سرکار دو جہاں سے مولا علی سے مدد مانگنا، یہ غیر، وہ اللہ کے سسٹم کے لوگ ہیں۔ یہ جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ اللہ کے نظام کے لوگ ہیں۔ یہ ان سے اگر میں مدد نہیں مانگوں گا تب بھی یہ مجھے دیں گے مدد، تو بہتر نہیں ہے کہ نمک حلالی کروں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مدد تو یہ مجھے کریں گے کیونکہ اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام، ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ بات آگے بڑھے۔ پروردگار عالم کا نصیر، میں بات کر رہا تھا نصیر، مولا علی فرما رہے کہ مجھے قرآن میں اپنا سب سے اچھا نام جو لگتا ہے وہ ہے نصیر۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے دعا کیسے مانگو، یا مجھ سے علم مانگو یا مجھ سے علی مانگو۔ ابھی میں نے تفسیر بیان کر دی، آیت سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے دو چیزیں مانگنے کی تعلیم دی، ایسے مانگو مجھ سے،
اے میرے حبیب مجھ سے کہو قل رب زدنی علما، تم کہو یا اللہ مجھے علم عطا فرما۔ اگر میں کہتا نا میں تمہیں علم دے رہا ہوں تو امت تمہاری کہتی جاہل تھے اس لیے اللہ علم دے رہا ہے، تم مانگو مجھ سے علم۔ اور سرکار کو جس چیز کے مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے وہ علم ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج 3 بچوں کو تو کم سے کم ہم نے ختم قرآن کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت بہت جلد آئے گا کہ اس علاقے کے اندر سینکڑوں ہو جائیں گے، اور قرآن مکمل پڑھے ہوئے تو بہت سے ہوں گے، لیکن جو اس ادارے کے ذریعے سے پڑھ کر جائیں انشاءاللہ بہت جلد پورے آبادی میں کوئی ایسا بچہ نہیں رہے گا، کوئی جوان، کوئی بیوی، کوئی بچی نہیں رہے گی کہ جس نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ اور قرآن پڑھنے کا تو مزہ ہی ویسے علی والوں کو ہے۔ بھئی اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہوں، حضرت زید شہید کو جب حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا نا، حجاج ابن یوسف خالہ زاد بھائی بھی تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا محمد بن قاسم کا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم نہیں ہے، عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سر کاٹ کر یہ لے کر گیا تو بعد میں پھر اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ ویسے یہ تو طے ہے جو بھی سادات سے ٹکراتا ہے نا نسلیں برباد ہو جاتی۔ میرے مولا حسین نے عمر ابن سعد سے کہا تھا تجھے رے کی حکومت کی لالچ دی گئی ہے کہ حسین کو مار دے تو تجھے گورنر رے بنا دیا جائے گا۔ رے جو آج تہران ہے، جو آج تہران کا علاقہ ہے، یہ رے کا علاقہ تھا۔ اس کی حکومت دی جا رہی تھی کہ حسین کو مارنے کے بدلے میں گورنری دی جائے گی۔ تو امام نے فرمایا تجھے رے کے جو کے دانے بھی نصیب نہیں ہوں گے، گندم اور فصلیں اور گورنری تو بہت دور کی بات۔ اور ایسا ہی ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اسے بھی کہا گیا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کر کے آ جاؤ تو تمہیں یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا، واپس جب پہنچا تو اسی کو مارا۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے ظالموں کا، جابروں کا۔ جب حجاج ابن یوسف نے حضرت زید شہید کو گرفتار کر کے کھڑا کیا نا اپنے دربار میں، توجہ میری طرف ہے، تو کہنے لگا آخری بات کرو، کہنے لگا آخری بات کرو۔ تو حضرت زید شہید نے قرآن کی آیات جو مولا کی شان میں، مولا علی کی شان میں، وہ آیات پڑھنا شروع کی۔ تو کہنے لگا کہ کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ جملہ سنے کیا تاریخی جملہ، فرمانے لگے ہماری پہلی بات بھی علی ہے، آخری بات۔ کہنے لگا علی کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت زید شہید نے جملہ ارشاد فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جس میں علی کے کمالات اور علی کے فضائل۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے دعا مانگو رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ کہو رب، کہو مجھ سے ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما۔ عزیزوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام تو خلوص سے شروع کرتے ہیں مگر کام ختم نہیں ہوتا خلوص پہ۔ یہ ایک پیغام ہے اللہ کے کلام کے اندر، کام کا آغاز بھی سچائی پر ہو، کام کا اختتام بھی سچائی پر ہو۔ یہ رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ وہ جو مضبوط مددگار اللہ سے نبی نے مانگا تھا اسے علی کہتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اللہ نے نصیر قرار دیا ہے۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، محفل میلاد کی ہے، شب ولادت ہے۔ میں ایک منزل اور لے لیتا ہوں۔ بہت سنا میرے بچوں اور جوانوں نے مولا علی کا ایک لقب کرار، نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ کرار کے ساتھ غیر فرار کا لفظ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کرار اسے کہتے ہیں جو غیر فرار ہے، یعنی نبی نے خود فرمایا کہ کرار کو دوں گا، فرار کو نہیں دوں گا، جبکہ کرار کا فرار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ کرار کہتے ہی کسی اور کو ہیں، کرار کا میدانی کو، کرار کا لفظ آپ بہت بولتے ہیں۔ ابھی میں نے کوئی بات اگر کی یا اگر کلام پڑھنے والے نے جیسے میرے سلم ہو ابھی منقبت پڑھ رہے تھے تو ان سے آپ آواز دے کر کہے کہ مکرر،
مکرر یعنی دوبارہ کہو، دوبارہ شعر سناؤ۔ مکرر اور کرار ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ جب کسی چیز کو دہرایا جائے تو اسے کرار کہا جاتا ہے، اسے مکرر کہا، اور اگر کوئی شخص بار بار پلٹ کے آ رہا ہو تو اسے کرار کہا جاتا ہے۔ جملہ محسوس کریں گے، جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے مددگار بن کر آیا ہو اسے کرار کہا۔ جو حضرت آدم کی مدد کو آیا ہو، جو حضرت ابراہیم کی مدد کو آیا ہو، جو حضرت موسیٰ کی مدد کو آیا ہو، جو حضرت عیسیٰ کی، حضرت نوح کی مدد کو آیا ہو، ہر زمانے میں جو کرار، بار بار تکرار، کرار، مکرر بار بار آتا ہو اسے کرار کہا جاتا ہے۔ جو سارے نبیوں کا مددگار ہو اور پھر آخری نبی کے لیے نصیر ہو، اسی کا ایک نام علی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نبی فرماتے ہیں، یا علی اگر میں نے تمہارے فضائل کو بیان کر دیا ہوتا تو مجھے خوف ہے کہ لوگ عیسیٰ کی طرح تمہیں خدا نہ مان لیتے۔ جی نصیر، مددگار۔ ناصر اور نصیر میں فرق ہے۔ ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں عربی میں، اور نصیر بھی مددگار کو کہتے ہیں۔ عالم اور علیم میں فرق، شاہد اور شہید میں فرق۔ شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے۔ عالم بھی عالم ہے، جاننے والا ہے، اور علیم بھی جاننے والا ہے۔ ناصر بھی مددگار ہے، نصیر بھی مددگار، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ناصر اس میں فاعل ہے، عربی گرامر آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ناصر اس میں فاعل ہے، مدد کرنے والا، ایک دفعہ بھی کرے تب بھی ناصر ہے، مگر نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں آج مدد نہیں کر سکتا۔ بھئی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی اگر یہ فارمولہ، یہ قاعدہ قانون میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ غیر خدا سے مدد نہیں مانگی جائے۔ یہ اتنا بڑا مجمع سنی شیعہ کا جو بیٹھا ہوا ہے، یا سنی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مولا علی کا ذکر نہ شیعوں کی ملکیت ہے، نہ شیعہ اس کے مالک ہیں، بلکہ یہ ذکر ہے ہر بیدار دماغ کو کرنا ہوتا ہے، ہر زندہ ضمیر مولا کے دروازے پر ہے۔ اور میں تو اگر کبھی کسی موقع پر یہ بات ہو کہ کس کس غیر مسلم نے اور کس کس غیر شیعہ نے مولا علی کے لیے کیا کیا لکھا ہے، تو شاید اگر گنتیاں بننا شروع ہوں تو اس وقت سب سے زیادہ غور، اور ماضی میں بھی سب سے زیادہ غور مولا علی کی ذات پر جنہوں نے کیا ہے وہ غیر شیعہ ہیں۔ جی وہ غیر شیعہ ہیں۔ لہٰذا یہ تو بحث ہی نہیں ہے اس میں، جس میں جاننا بھی نہیں ہے کہ مولا سے واسطہ کس کا کتنا ہے۔ بات عشق کی ہے، بات محبت کی ہے، اور عشق اور محبت کو سالم رہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس ذات کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ جبریل نبی تک وحی پہنچاتے تھے، یہ تو طے ہے، اللہ سے بھی لیتے تھے۔ بڑی آیت آپ کی توجہ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جبریل امی سرکار دو جہاں کو وہی پہنچاتے تھے۔ ایک آیت تو نہیں ہے، ظاہر قرآن کا انکار تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ سے بھی جبریل امی علیہ السلام وحی لیتے تھے۔ اگر جبریل اللہ سے وحی لیتے تھے تو معراج کے موقع پہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا تو جل جاؤں گا؟ تمہاری تو پہنچ ہی نہیں ہے، اے جبریل تمہاری تو وہاں پہنچ ہی نہیں ہے، تو پھر کون تھا جو وہاں سے لیتا تھا؟ بس جو وہاں سے لیتا تھا اسے علی کہتے ہیں، جسے دیتے تھے اسے محمد۔ بڑی بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ محفل ہے بھی ایسی ہی تو سنگین باتیں بھی ہونی چاہیے۔ حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں۔ رازق علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں، کچھ بونگ کے کھاتے ہیں۔ یہ تو پھر محفل میلاد ہے، اور یہ جن کے ذکر، یہ جس ذات کے ذکر پر میں اور آپ جمع ہے نا، یہ بڑا حساس ہے، خطرناک ہے۔ اس وادی میں سلمان راہی ہیں، ابو ذر غفاری راہی ہیں، اس وادی کے راہی بڑے لوگ ہیں، تو
یہ خطرناک وادی اس لیے ہے کہ بال کے برابر وادی ولایت سے گزرتے ہیں جس کے بال برابر میں وادی توحید ہے. بڑا خطرناک وادی ہے. مولا کا ذکر جو ہے بڑی خطرناک وادی ہے. بڑے بڑے لوگوں کے پر جلے ہیں. تو اس لیے بہت محتاط رہنا ہے ہر اعتبار سے. اور جو لوگ ذرا نئے نئے اور کبھی کبھی آنے والے ہیں اور آج مولا کی محبت میں کچھ ہمیں بھی سننے کے لیے آ گئے ہیں اور وہ معمولاً محفلوں میں نہیں ہوتے، تو میں ان سے گزارش کروں گا ذرا دل بڑا کر کے بیٹھیں. کسی نعرے پر اور کسی جملے پر دل چھوٹا نہ کریں. ویسے میں اس لیے ان کے لیے ہمدردی کا پہلو رکھتا ہوں کہ جو کچی پکی نہ پڑھا ہوا ہو اسے میٹرک کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ ذرا حوصلے سے سنے گا. جلدی فیصلہ نہیں کرے کہ میں کہاں کے بیٹھ گیا، یہ تو ایسے سوچ رہے ہیں، یہ تو ایسے بول رہے ہیں. یہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہر دوسرے مرحلے میں، ہر دوسرے جملے میں کہیں نہ کہیں ذہن جانے لگے گا. لیکن یہ اس ممبر کا فریضہ ہے کہ ذہنوں کو بار بار پلٹاتا رہے. اور ویسے بھی یہ ممبر نصیریوں کا نہیں ہے، شیعوں کا ہے. اور شیعہ اور نصیری میں فرق ہے. نصیری بھی علی کو مانتا ہے اور شیعہ بھی علی کو مانتا ہے، مگر نصیری اور شیعہ میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے اور شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے. تو کرنا کچھ یوں ہے کہ پیچھے رکھنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. میری کچھ طبیعت ناساز تھی، کچھ بخار کی سی کیفیت تھی، مگر آپ کی محبتیں اور آپ کی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اپنے بیان کو مضبوط رکھوں. تو بات اتنی ہے کہ ذکر بہت اونچا ہے. میں تو چانجو صاحب اپنی 24-25 سالہ مطالعاتی زندگی کے اندر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نبی نے ساری زندگی دو ہی کام کیے ہیں، یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا. یا اللہ کی توحید پہنچائی یا مولا علی کی ولایت پہنچائی. خبردار اللہ کی وحدانیت سے دور نہ رہنا اور بغیر علی کے نہ جینا. ایسا موحد سرکار کو، مصطفیٰ کو نہیں چاہیے کہ بغیر علی کے. اور عجیب رنگ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری توحید میرا قلعہ ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے کے اندر آ گیا میرے عذاب سے بچا رہے گا. پھر پہلو بدلتا ہے، پھر جملہ تبدیل کرتا ہے. ولایت علی بن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت بھی مجھے اللہ کا قلعہ ہے. جو علی کی ولایت میں آ گیا وہ بھی میرے عذاب سے بچا رہے گا. صاحب کہنے لگے مولانا یہ تو شرک ہو، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے یا ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی شرک نہیں ہو رہا، یہ جس کو جتنا ہضم ہو جائے اس کے لیے. کہنے لگے واضح کیجئے، بات روشن کیجئے. میں نے کہا بچے کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے مریض کو دیکھ کر کہا اس کو انجیکشن لگے گا. بچے سوئی کو دیکھ کے گھبراتے ہیں. اب وہ جو نرس، وہ جو بھی ڈسپینسر جو بھی سوئی لے کر جب آگے بڑھا تو بچے نے رونا چلانا چیخنا شروع کیا. اچھا محبتیں بھی تو دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ مردانہ محبت ہے، کچھ زنانہ محبت ہے. بعض اوقات ماں مردانہ محبت کا اظہار کرتی ہے اور ابا زنانہ محبت کا اظہار کرتا ہے. وہ ابا نے دیکھا کہ صاحب رو رہا ہے تو کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہی رہے مگر اسے رلائیے نہیں. تو محبت تو یہ بھی ہے مگر زنانہ ہے. اور اماں نے ہاتھ پیر دبوچے اور کہا سوئی لگائیے. تو محبت یہ بھی ہے مگر مردانہ ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہوگا تو وہ مردانہ محبت کرے گا اور عورت ہوگی تو وہ زنانہ محبت کرے گی. اور عزیزان گرامی محبت تو ویسے ہی محبت ہے، اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہے. اور مرد تو مؤنث اور مذکر ہو، بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے. لہذا محبت کا رشتہ روح کے ساتھ ہے، بدن تو اس کا اظہار کرتا ہے. جی ہم نے تو بہت سارے بدن دیکھے ہیں جو ہوتے وہ عورتوں کے ہیں مگر مردوں سے زیادہ مجاہد ہوتے ہیں. ہم نے بڑے مرد دیکھے جو میدانوں سے بھاگے اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو مردوں کو میدانوں میں لوٹا رہی. محبت تو محبت. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
تو وہ جو بچے کے لیے سوئی لے کر آتا ہے نا ڈاکٹر، تو بچہ بلبلانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، تو جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ماں ہو یا باپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اور دوا تجویز کر دیجیے. تو ڈاکٹر نے کہا چلے اس کو سیرپ. اب جو انجیکشن کی جگہ بدل کے دوا تجویز کی جا رہی ہے، ماننا پڑے گا کہ دونوں کی تاثیر ہے. لا الہ الا اللہ کی جو تاثیر ہے وہی علی اور ولی اللہ کی تاثیر. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، حدیث قدسی سنائی ہے میں نے آپ کو. تو عزیزو، یہ وادی بڑی حساس وادی ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر مشکل میں آئے ہیں، اور حتیٰ مولا علی کے باب میں سرکار نے فرمایا کہ 4 لوگ جنت جن کی مشتاق ہے، وہ 4 لوگ. تو ان میں سلمان کا نام لیا، مقداد کا نام لیا، سرکار نے ابو ذر کا نام لیا، حذیفہ یمان کا نام لیا، مگر عمار کا نام نہیں لیا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ فالعمار، عمار کا نام. فرمایا جازا جیزتن، عمار ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کرے گا، تم مارا جا، اور پھر علی کے شک سے پلٹ آئے گا. وہ ایک لمحے کے شک کی وجہ سے ان 4 میں نہیں ہے. یہ روایت میں نے اس لیے سنائی ہے کہ باب وادی حب علی بڑی حساس وادی ہے. وادی حب علی بڑی حساس وادی ہے. میرے اور آپ پر تو، مجھ پر اور آپ پر تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم بہت دیر سے آئے. اگر اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کون سے خیمے میں ہوتے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم دیر سے آئے، اور یہ بھی اس میں بھی حسن ہے کہ 13 معصومین کو ہم سن چکے ہیں، تاکہ 14ویں کے لیے تیاری کریں. یہ ہم پر خاص عنایت ہے. بات آگے بڑھے تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مولا علی کے کچھ نام رکھے. تھک تو نہیں رہے نا؟ مولا علی کے کچھ نام رکھے قرآن میں. پروردگار عالم نے مولا کے کچھ نام رکھے، جن میں سے ایک نام نصیر ہے، علی ہے، علیم ہے. اور جو نام میں آج آپ کے سامنے سوچ کے آیا تھا اس کے اوپر بات کروں گا. ایک نام حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں لکھا ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہیں پڑو. یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے. فلاں غلط ہے تو مجھے اس سے اختلاف کرنا چاہیے. نہ اختلاف ذاتی طور پر برا ہے، نہ اتحاد ذاتی طور پہ اچھا ہے. نبی کو مارنے کے لیے سارے مشرک متحد ہو گئے تھے، کہہ دیں کہ اچھا ہوا، اتحاد اچھا ہے. وجہ اتحاد دیکھا جائے گا کہ اتحاد ہو کیوں رہا ہے. اگر اتحاد کا سبب اچھا نہیں ہے تو اتحاد بھی اچھا نہیں ہے. اور اختلاف کا سبب اگر اچھا ہے تو اختلاف اچھا ہے. نہ اختلاف برا، نہ اتحاد اچھا. سبب اتحاد ہے جو اسے اچھا اور برا بناتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمہ بہتر کیا جائے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. یا علی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. قرآن اور علی کو جوڑتے چلے جائیں، اللہ کی رسی بنے گی. نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے، نہ علی لڑنے کا موضوع ہے. نہ علی کے نام پہ جھگڑا ہونا چاہیے، نہ قرآن کے نام پہ جھگڑا ہونا چاہیے. شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں. ختم کرو ان باتوں کو. بچے کاٹ کے نیاز کھلاتے ہیں تو کوئی خاص مواد کے 5 بچے تو گم ہوئے ہوتے. کوئی FIR تو کٹی ہوتی کہ شیعوں نے آج جلسہ کیا، نیاز پکائی، بچے کاٹ دیے. کوئی ایک بچہ تو گم ہوا ہوتا. کیا خبر کی باتیں گھٹی، کوئی پرانی باتیں نہیں، کوئی ایسی بات. یہ مقدس. جب ہم نیاز بناتے ہیں نا تو ہماری بیویاں تو ہمارے گھر کی خواتین دیندار عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. مردوں کی نسبت عورتیں دیندار زیادہ ہیں. آپ کو بھی محفل میں بہت سو نے بھیجا ہوگا. ہمارے ہاں کی عورتیں جب نیاز بناتی ہیں، علم سجاتی ہیں، پڑ سجاتی ہیں، زلجنا کا سامان بناتی ہیں، تو ہماری تو بزرگوں کو مجھے یاد ہے کہ وہ جب 22 ادب کی ٹکیوں کے لیے، نیاز بننے کے لیے، چولہے کے لیے گیس نہیں تھا. میرا بچپن بھی مجھے یاد ہے بعض جگہوں پر گیس نہیں تھا، تو لکڑیاں بھی دھوئی جاتی تھیں.
جو چولہے میں لکڑی جلائی جاتی تھی اسے بھی دھویا جاتا تھا. اب آج کے بچے کہیں گے کہ لو لکڑی گیلی کر دی دھواں دے گی. وہ دھوئے ہوئے کو نہیں دیکھتی تھی, وہ عقیدت کو دیکھتی تھی. جی ہر سال چونا ہوتا تھا گھروں میں, لپائی پتائی ہوتی تھی گھروں کے اندر کہ نیاز کے دن آ رہے ہیں اور نظر کے دن آ رہے ہیں اور مولا کے دن آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ عقیدتوں کا معاملہ ہے. اس میں یہ والی بات ہے کہ صاحب نیاز میں ایسا ہوتا ہے نہیں, خدا کے لیے ان باتوں کو. میں گزر رہا تھا ایک ملک سے دوسرے, ٹرانزٹ میری فلائٹ تھی, تو بحرین ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا. 8 گھنٹے کا اسٹے تھا, بیٹھنے کے باتیں تو کرنی. تو کچھ لوگ جو ہے وہاں کے بیٹھے ہمارے ساتھ, وہ ساری فیملی ڈاکٹر, ابا بیٹا بہو بیٹیاں سب ڈاکٹر, بیگم سب ڈاکٹر, 8-9. اسے کہنے آپ کہاں سے آ رہے ہیں, باتیں ہونے لگی. میں نے کہا جی تہران سے آ رہا ہوں. کہنے وہاں تو سارے کافر رہتے ہیں, اب وہاں سے کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ نے کیا سنا ان کے بارے میں؟ کہنے وہ ان کے 40 پاروں کا. میں نے کہا پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, یہ زمانہ بدل گیا, اب تو کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں. کسی کا بھی دروازہ بجائیے, کسی شیعہ کا دروازہ بجائیے, جو بھی بچہ دروازے پر ہے اسے کہا اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا دو. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ فلاں عالم محدث نوری نے اپنی کتاب کے اندر ایسا کچھ لکھا ہے, تو اگر ایک عالم نے یہاں لکھا ہے تو 3 عالموں نے وہاں بھی لکھا ہے. تو یہ والی باتیں تو کتابوں کے اندر تو بہت سارے مسائل, بہت ساری الجھنیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جواب دیا, اس کے جواب پر ایک جواب آیا, اور وہ جواب بھی کیا جواب ہے, سبحان اللہ. وہ فرمانے لگے کہ جی شہنشاہ نقوی نے جو 40 کتابیں دکھائی ہیں تو یہ فلاں تو شیعہ تھا, یہ تو فلاں عالم تو شیعہ تھا. تو میں نے کہا جی ان سے کہہ دو کہ مجھے جواب پہ مجبور نہ کریں, ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی شیعہ تھا. ورنہ امام بخاری بھی شیعہ تھا, حضرت امام مسلم بھی شیعہ تھا. اگر یہ ڈھونڈنے نکلو گے نا کہ کون کون شیعہ تھا, تو شاید حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی شیعہ نکلے. مشکل میں آ جاؤ گے. جب ہم نے ٹھان لی کہ ہم ثابت کریں گے کون کون شیعہ تھا, تو پھر تو مشکل میں آ جاؤ. توجہ کر لیں, حضرت ابو ہریرہ بھی شاید شیعہ نکلے. یہ والی باتیں نہیں کرو کہ اب احادیث کے اندر فلاں حدیث ضعیف ہے, اچھا جی ان کے نزدیک ضعیف ہے تو ان کے نزدیک صحیح ہے, ان کے نزدیک صحیح ہے تو ان کے نزدیک ضعیف ہے. یہ علمی گفتگو, یہ کتابوں کی گفتگو. اگر کسی کتاب میں کوئی بات کسی نے لکھ دی, بہت اچھا کہا جناب اسحاق مدنی صاحب نے, بھائی لکھا ہے کیا کتابوں کے اندر, وہ شیعوں نے پڑھ لی, تم پڑھتے نہیں ہو. تو یہ بحث وہ جواب پہ جو جواب آیا ہے وہ تو بہت ہی مددگار جواب ہے. میرے لیے تو مدد ہو گئی, جواب نہیں مدد کر دی. تو بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام حبل اللہ, اللہ کی رسی. قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی, اور اس رسی پہ جھگڑا نہیں. اور ایک اور نام قرآن مجید میں مولا علی. اچھا دیکھیں, رسی کا کام ہے یہاں سے وہاں پہنچانا, یا یہاں والوں کو وہاں جوڑنا, یا وہاں کا یہاں سے تعلق. ایک لفظ ہے صراط, یہ بھی مولا علی کا نام ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ہمیں محبت علی پر قائم رکھ. ممکن ہے کوئی کہے کہ نبی جب پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے, مولا علی جب پڑھتے تھے تو کسے ذہن میں رکھتے تھے؟ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہاں سے لے رہے ہیں علی, یہاں دے رہے ہیں نبی کو. یہاں والے اور وہاں والے میں فرق ہی نہیں ہے, جلوے مختلف ہیں, جلوے مختلف ہیں. یہاں محمد کہلاتے ہیں, وہاں علی کہلاتے ہیں. جب مولا علی پڑھتے تھے تو مولا نبی کو ذہن میں رکھتے تھے, جب مولا نبی پڑھتے تھے مولا علی کو ذہن میں رکھتے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ بھی مولا علی کا قرآن. آگے بڑھیں, سبیل جو آیت میں نے پڑھی, ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. سورہ فرقان 57ویں آیت, سورہ شورى 24ویں آیت. وما اسألکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب قل, ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال تم سے اپنی رسالت کی اجرت کے باب میں نہیں کرتا, سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو. ایک جانب کہا قربہ سے مودت کرو, ایک جانب کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا مگر جو چاہے مجھے دینا تو وہ یہ دے کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سبیل کا انتخاب کرے. تو قرآن نے کبھی قربہ کہا, کبھی سبیل کہا. جو سبیل ہے وہی قربہ ہے, جو قربہ ہے وہی سبیل ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, جو فاطمہ ہے وہی علی ہے, جو علی ہے وہی فاطمہ. اس لیے کہ قربہ سے مراد بی بی کی ذات, سبیل سے مراد مولا علی کی ذات. یعنی نبی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگر مجھے اجر رسالت دینا ہے تو یا فاطمہ کی مودت اختیار کرو یا علی سے جڑ جاؤ.
سبیل یعنی علی، قربہ یعنی سیدہ زہرا۔ نبی اپنی رسالت کی اجرت ہمیں مسلمان بنا کر گئے، ہمیں اچھا انسان بنانے کا دستور دے کر گئے، ہمیں لائحہ حیات اور دستور حیات اور دستور زندگی دے کر گئے، ہمیں ممتاز بنا دیا انسانوں کے اندر، کلمہ گو بنا دیا، مسلمان بنا دیا، اور قیامت تک سرکار کا پیغام چل رہا ہے۔ اس کی اجرت کیا ہے؟ سرکار نے محنت کی ہے، ہم کیا شکریہ کے طور پر دیں؟ ہار پھول دیں، مٹھائی دیں، کپڑے دیں، زمین جائیدادیں دیں، کیا دیں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم سے زیادہ دینے والے جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اس سے زیادہ اور کیا دو گے؟ تو ہم بھی اگر یہ چیزیں دینے جائیں گے تو چاند اور سورج سے تو پہلے ہی نبی نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اس سے زیادہ کیا دو گے؟ تو یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو کیا خدمت کریں آپ کی؟ فرمایا کوئی نہیں، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے کہا۔ میری رسالت کا حاصل یہ ہے کہ میری فاطمہ سے محبت کرو، محبت کرو، اور میرے علی سے پیار۔ عزیزان گرامی، یا اللہ، میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کو نبھا دوں، اگرچہ آج اس بات کا اظہار کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نعرہ حیدری، یہ جو نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ حیدری یہ رنگ الہی ہے۔ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتن، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑا رنگ کیا ہوگا؟ مولا علی کی خدمت میں جا کے سوال کیا، یا علی یہ سبغت اللہ کیا ہے؟ فرمایا میں ہی اللہ کا رنگ ہوں۔ مولا علی کا ایک اور نام قرآن مجید میں سبغت اللہ، یہ سبغت اللہ یہ رنگ خدا، سبغہ کہتے ہیں عربی میں رنگ کو۔ یہودی جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے اوپر زرد رنگ لگاتے تھے اور کچھ دن کے بعد اس کو پھر نہلاتے تھے، اسے غسل تعمید کہتے ہیں۔ کیا؟ غسل تعمید۔ اور کہتے تھے کہ یہ زرد رنگ لگنے کے بعد، اس کے نہلانے کے بعد آباء و اجداد سے جو گناہوں کا اثر اس پر آنا تھا وہ دھل جائے۔ تو کہتے تھے رنگ سبغت اللہ، ہم نے رنگ خدا کو، رنگ خدا اگر رنگ چڑھا دیا جائے تو پھر اس کے اثرات ختم ہو جائیں، یعنی گناہوں کے اثرات۔ یہ یہودیوں کا تھا۔ اب قرآن نے اور اللہ کے نظام نے اور اسلام نے اس کا توڑ کیا پیش کیا؟ یہ رنگ زرد رنگ اور پیلا رنگ اور نیلا رنگ اور لال رنگ سے کوئی کچھ نہیں ہوگا، ایک سبغت اللہ نے۔ تمہارے آباء و اجداد کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تمہاری نسلوں میں بھی طہارت آ جائے گی۔ ایک سبغت اللہ اس میں چڑھا دو جسے علی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس بچے کو بتاؤ کہ تم مولائی ہو۔ سبغت اللہ یعنی علی۔ دیکھیے ہمارے ہاں نعرے لگنے کا بڑا رواج ہے، ہم بر صغیر والے، ہندوستان پاکستان والے لوگ نعرہ تکبیر اور پھر آواز آتی ہے اللہ اکبر، نعرہ رسالت پھر آواز آتی ہے یا رسول اللہ، پھر نعرہ حیدری پھر آواز آتی ہے یا علی۔ یہ جو نعرہ ہے نا، نعرہ یہ عربی زبان کے لفظ، نعرہ نعر الرجل، لغت میں لسان العرب میں جا کے دیکھیے اور مصباح اللغت میں جا کے دیکھیے، لغت کی بڑی کتابوں میں سے دو نام دیکھیے، اس میں جا کے دیکھیے نعرہ جو ہے، نعرہ نون عین رے۔ اچھا چاہتے ہیں یہ والی بات ہو؟ یہ جو نعرہ کا لفظ ہے نا، یہ عربی زبان، نعر الرجل ایک شخص نے پکار کر کچھ کہا، پکارنے کو نعرہ، نعیرن، نعارن، ینعرو، ینعرو، یہ مادے ہیں، مختلف الفاظ ہیں لغت کے اندر، عربی لغت، جو اس خاندان جوش اور جذبے میں اور خوشی کے جذبات میں جب انسان کوئی آواز نکالے اسے نعرہ۔ اچھا یہ تو ہو گئی لغوی بحث، اس کی ذرا اسلامی اور تاریخی بحث دیکھ۔ سب سے پہلے نعرہ کس نے لگوایا اور کیا نہ لگا؟ کیا لگا؟ سب سے پہلا نعرہ تاریخ اسلام میں نبی نے لگوایا، فرمایا قولو، سب مل کر کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ سب مل کر کہو، قولو جمع ہے نا، فعل ہے اور جمع کا فعل ہے، سب کہو، قل نہیں ہے، قولو، سب کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا فلاح پا جاؤ۔ سب سے پہلا نعرہ سرکار نے لگوایا لا الہ۔ اچھا پھر جب جنگ احد میں پہنچے، جنگ بدر کے اندر جب پہنچے تو وہاں سے مشرکین کی طرف سے ایک نعرے لگا، اور جب نعرہ وہاں سے آتا تھا نا تو نبی فوراً آواز دے کر کہتے یا علی تم یہ نعرہ لگاؤ۔ یعنی نبی نعرہ بنا کر دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ نعرہ لگا۔ وہاں سے نعرہ لگا اولو حبل، اولو حبل، اولو حبل، اولو حبل، حبل لات و عزا، حبل، حبل یہ بت کا نام ہے، حبل، اولو درود و سلام عظمتیں ہوں حبل کے لیے، اولو حبل، اولو حبل، یہ نعرہ لگا۔ سرکار نے فرمایا یہاں سے علی نعرہ لگاؤ، اللہ ہو اعلیٰ ہو اجل، اللہ ہو اعلیٰ۔
یہاں سے اولو ہو بول، وہاں سے یہاں سے اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل. پھر انہوں نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں. مولا نبی نے فوراً آواز دی، یا علی آواز لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. توجہ کر لی. نبی مکرم پر وحی مسلسل آتی رہی. سن لیجئے تاریخ، نعرے کی تاریخ، کیونکہ ہم نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، اور تقویت ہوگی اور حوصلہ ملے گا اس نظریے کو کہ جو ہمارے یہاں رائج سوال ہوتا ہے نا، ہم سوچ سکتا ہے کہ اس کی کوئی سند ہے. سرکار دو جہاں پر مسلسل وحی آتی تھی. ایک مدت تک سرکار پر وحی منقطع. جب سرکار پر وحی منقطع ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے کا اللہ، ابن عبداللہ کا اللہ اس سے ناراض ہو گیا، دور ہو گیا ہے، لہٰذا اب تعلق اللہ کا اور ابن عبداللہ کا سرکار کا کہنے لگے کہ تعلق ٹوٹ. جو نبی کے کلمہ گو تھے انہیں بھی تشویش ہونے لگی. اچانک جب انہوں نے الزام لگایا، اعتراض کیا کہ اللہ کا تعلق اپنے بندے سے ٹوٹ گیا ہے، اب رابطہ نہیں ہو رہا، اب وحی نہیں آ رہی. وحی کو آتے ہوئے کچھ تاخیر بھی ہو گئی. تو سب سے پہلی وحی آئی وہ سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ودعک ربک وما قلی. یہ وحی آئی. جیسے ہی یہ وحی آئی نا، والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا، اور تعویلی ترجمہ تو یہ ہوگا قسم ہے میرے مصطفیٰ کی جب باہر نکلتا ہے، قسم ہے میرے مصطفیٰ کی جب رات میں جاتا ہے. وما ربک وما ودعک ربک وما قلی. نہ تمہارے رب نے تم سے دوری اختیاری کی ہے، نہ تمہارے رب نے تم سے لا تعلقی اختیار کی ہے. تو جیسے ہی یہ وحی نازل ہوئی نا، توجہ چاہوں گا بھائی. دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب فرط جذبات قابو میں نہ رہے، اور جب جوش اور جذبہ کسی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہو، اور کوئی اچھی بات، کوئی ایسی بات جو خوش کر رہی ہو، تو فوراً ہمارے نعرہ لگایا جاتا ہے. جب سرکار کو یہ آیت آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ودعک ربک وما قلی، تو نبی نے فوراً جملہ کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو جملے ہیں نا، یہ ہمارے اہل سنت برادران جب قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملے پڑھتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی مستحب ہے کہ جب اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی اقامت کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے، اب تکبیر کہنے سے پہلے یہ جملے. اور اہل سنت کے ہاں بھی سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ والناس تک، اور اہل تشیع کے ہاں بھی سورہ والضحیٰ سے لے کے والناس تک جب سوروں کو سوروں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو مستحب ہے، حکم ہے، ثواب ہے کہ دونوں سوروں کے درمیان اللہ اکبر بولیں. یہ اللہ اکبر کیونکہ نبی نے سورہ والضحیٰ نازل ہونے کے بعد بولا تھا، تو اب سنت ہو گیا، ثواب ہو گیا کہ اب والضحیٰ سے والناس تک جب بھی سورے پڑھو اور بیچ میں دو سوروں کے درمیان فاصلہ آ رہا ہو تو اس فاصلے میں اللہ اکبر بولو. یہ اللہ اکبر نبی نے بولا، یہ نعرہ تھا مولا نبی کا. توجہ کر لی. اور پھر وہ نعرہ تو کتنا حسین تھا جب جنگ بدر میں بھی اور پھر جنگ احد میں بھی تکرار ہوا، جب ہاتف غیبی جبریل امی کا آواز کی صدا آ رہی تھی، یا سیف اللہ ذوالفقار یا فتح اللہ علی. کوئی تلوار ہی نہیں، یہ نعرہ ہی تو تھا. جبریل مولا علی کے اس منظر کو دیکھ کر کے جب مولا علی تنہا میدان احد میں لڑ رہے تھے، 13 آدمی رہ گئے تھے علی کے ساتھ، 13 آدمی رہ گئے تھے مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی 13 لوگوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو جبریل سرکار کے برابر میں آ کے بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیفا لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو بے ساختہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ انا منکم، اور میں آپ دونوں سے ہوں. اس وقت میں آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار ہی نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. یہ بھی تو ایک نعرہ تھا نا. فرق جذبات میں جبریل امی نے نعرہ لگایا. اور پھر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا، جنگ احد میں مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا، جنگ صفین میں یا نصر اللہ ہمارا نعرہ تھا. اور فرماتے ہیں کہ یا محمد یا شعارنا و شعار الحسین فی یوم العاشور، یا محمد یا محمد. ہم اہل بیت کا نعرہ اور حسین مولا کا نعرہ عاشور کے دن یا محمد یا محمد یا محمد پکارتے تھے حسین. اور ہم اہل بیت بھی جب کبھی میدان میں اترتے ہیں تو سرکار کو یاد کر کے اترتے ہیں. تو یہ نعرے جو ہیں یہ در حقیقت اس کی ہسٹری، یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کی ہسٹری شیعوں کی نہیں ہے، شیعہ سنی کی ہے، مسلمانوں کی ہے. اور یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا نعرہ ہے، صدیوں پرانا نعرہ ہے، عربی زبان کا نعرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا اردو میں یا سندھی میں بنایا ہوا نعرہ ہے. لیکن 1953 میں جہلم سے ایک نعرہ اٹھا، نعرہ خلافت حق چاریہ. آپ کو آتا نہیں ہے اس لیے آپ بولے ہی نہیں. میں نعروں کی ہسٹری میں کیا کروں، مجھے تھوڑا سا بتانا ہے. تو سلوات پڑھ لیں محمد والے. اور محفل پڑھ رہا ہوں بھائی، آپ کو مسکراتا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ آکھیا فرشتیاں نوں میرا جنت وچ پلاٹ ہے. اللہ آکھیا فرشتیاں نوں میرا جنت وچ پلاٹ ہے. میں رب رب کر کے ہر ویلے کیتا اپنے نام الاٹ ہے. موڑیا اونوں فرشتے نے اندے منہ تے مار کے جاٹے، جا ٹر جا سیدھا دوزخ وچ، تیرا علی والا ٹوکن شاٹ ہے. اب اس 4 مصرے پر بھی میں اس وادی میں جا سکتا ہوں. اچھا دل کر رہا ہے کہ ایک قدم اس وادی میں جا. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر یہ 4 مصرے اور ڈھونڈ لیں تو پھر میرا بیان نہیں رہ پائے گا. میں کشکول پڑھوں گا، تو کشکول نہیں پڑھنا چاہ رہا، کچھ سوچ کے آیا تھا. البتہ اس میں کتنا کامیاب رہتا ہوں یہ میری تقدیر ہے. تو بات جو بھی ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے. اس وادی میں قدم اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اداروں سے وابستہ ہیں، آفسوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہر آفس کے اندر ایک روم، ایک کمرہ ہوتا ہے فائلوں کا، اور اس پہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی ٹائٹل ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ جو ریکارڈ روم کا بندہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے فلاں کی فائل، تو پوری فائلیں پڑھ کر نہیں ڈھونڈ دلا، فائل کے اوپر ہی لکھا. فائل کے اوپر نام، فائل کے اوپر کوڈ نمبر، فائل کے اوپر کوئی اشارہ، کوئی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے. وہ فائل دیکھتا ہے، نکال کے لا کے رکھ دیتا ہے. پوری کوئی 400 صفحوں کی فائل پڑھ کر نہیں لاتا فائل. ٹھیک ہے، محشر میں بھی ہم سب کے ہاتھوں میں فائلیں پکڑائی جائیں گی، اور ہماری فائلوں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. اب حدیث سن لیجیے نا، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی. مومن کی فائل کا نام ہی محبت علی ہے. یہ حدیث سنائیے میں نے آپ کو، مولا نبی کی حدیث ہے. مومن کی فائل کا، صحیفہ کہتے ہیں فائل کو، مومن کی فائل کا نام ہے حب علی. ہماری فائل لاؤ بھائی، مولا بخشانڈیو صاحب کی فائل لاؤ. جب مولا بخشانڈیو صاحب کی فائل آئے گی اس پہ لکھا ہوگا حب علی. توجہ ہے. تو حب علی ہماری فائلوں کے پر. تو اگر نہیں لکھا ہوا ہوگا تو پھر کہا جائے گا جی اس کے اوپر تو کچھ اور لکھا ہے، ان کو ادھر بھیجو، اس طرح بھیج دیا. اور جو مولا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اچھا قیامت میں کھلے گا. آج کتنا ہی بغض علی والے. تو ایک جملہ سن لیجیے، وہ جو میں نے بات چھیڑ دی تھی. تو پھر 1953 کے اندر ایک نعرہ لگا جہلم سے. میں اشاروں میں بات کرتا ہوں، تصدیق کرنا. نعرہ لگا نعرہ خلافت آواز حق چاہے. پھر کچھ لوگوں نے اجتہاد کرتے ہوئے ایک اور نعرہ بنایا، مگر جواب میں مقلد رہے، اور وہ نعرہ لگایا نعرہ تحقیق. تو جواب میں مقلد رہے حق چاریہ. تو جناب حضرت علامہ عبد القادر شاہ صاحب فرماتے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے بہت بڑے پیر ہیں ہمارے سنی بھائی، وہ اپنی کتاب زبدۃ التحقیق کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت میں حق 4 یار کی جگہ کہہ دیتے حق 5 یار، تو امام حسن کے 6 مہینے کی خلافت کو بھی جوڑ لیتے. اور وہ 6 مہینے کی خلافت کو حدیث سفینہ کے مطابق، میں اہل سنت کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کہ حدیث سفینہ کے مطابق خلفائے راشدین کے جو 30 سال بنتے ہیں، ان 30 سالوں میں مولا جو قاعدہ قانون ہمارے بھائیوں کا ہے،
حدیث سفینہ کے مطابق جو 30 سال بنتے ہیں خلفائے راشدین کے، اس میں امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے جوڑیں گے تو 30 سال بنیں گے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی، معاف کیجیے گا 6 مہینے کی جو خلافت کا دور ہے وہ اسے ہٹا دیا جائے گا تو 30 سال پورے نہیں ہوتے، اور ادھر کہا جاتا ہے 30 سال کی خلافت راشدہ۔ تو اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہی تھا کہ نعرہ خلافت یا نعرہ تحقیق حق 4 یار، تو کہہ دیتے حق 5 یار۔ مگر مسئلہ تو 5ویں یار کا نہیں تھا، مسئلہ تو نعرہ حیدری سے تھا۔ بلکہ علامہ پیر صاحب حضرت عبدالقادر شاہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں تو نعرہ لگانا چاہیے تھا نعرہ خلافت اور نعرہ تحقیق کے جواب میں حق سب یار۔ جناب عبدالقادر صاحب کا جملہ ہی کہہ رہے ہیں یہ نعرہ تو جواب تو یہ آنا چاہیے تھا حق سب یار، مگر حق سب یار کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مسئلہ تو نعرہ حیدری کا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، میں نے تو بڑی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، جو بھی علی کے مقابل آیا ہے اوندھا منہ گرا ہے۔ نیتیں اپنی ٹھیک کرو، پھر جو نعرے چاہو بناؤ۔ پہلی محرم فلاں شخصیت کی رحلت کی تاریخ ہے، عشرہ فاروق و فلاں، عشرہ فاروق و حسین۔ پوری دنیا سے سنیوں سے زیادہ پاکستان کے سنی زیادہ معتبر ہیں کیا؟ پوری دنیا میں کہیں عشرہ نہیں منایا جاتا، یہی کیوں ہے؟ یہاں زیادہ مسلمان نہیں۔ 26 ذی الحج کو حضرت کو قتل کیا گیا، 26 ذی الحج کو 4 دن پہلے محرم سے حضرت کو قتل کیا گیا۔ چاند رات میں حضرت، توجہ ہے، چاند رات محرم کی صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم تدفین کر کے لوٹے، توجہ ہے، تو محرم کا چاند نظر آ رہا تھا، تو 29 ذی الحج کو تدفین ہو گئی۔ نہ رحلت کی تاریخ پہلی محرم، نہ تدفین کی تاریخ پہلی محرم۔ مگر کسی طرح حسین کا نام کم ہو جائے، کسی طرح حسین کے مجلسوں کے ساتھ کوئی اور مجلس ہو جائے، تو نیت اگر اپنی اچھی رکھو گے تو بڑے بڑے نام سامنے آ جائیں، لیکن نیت اگر اچھی نہیں ہوگی۔ 22 رجب تو تم نے کہا کسی اور کو، ہمیں تو نہیں پتا تھا بھائی، ہم تو ٹھیکیاں ہیں مولا امام صادق کی نیاز کرتے تھے، تم آج ہمیں بتا رہے ہو کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ کیوں ہم یہ والی بحثیں ہیں جی؟ توجہ کر لیا؟ اگر خفا نہیں ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب کی آیت۔ میرا نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہے، اور میرے نبی کی زوجائیں امت کی مائیں۔ یہ جو امت کی مائیں ہیں نا، زوجات پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہن، یہ جو امت کی مائیں ہیں یہ احترام میں مائیں ہیں اور تحریم النکاح میں مائیں۔ نکاح ان سے حرام ہے، احترام ان کا واجب ہے، مگر کیا خلوت میں بیٹھ جائیں بغیر چادر کے ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ ماں سے تو ہم تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں، ماں بغیر چادر کے ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ پھر ماں کی جو بہن ہوتی ہے وہ خالہ ہوتی ہے، تو پھر 11 نبی کی زوجائیں، ساری بہنوں کو خالہ بولو اور ساری ماؤں کے بھائیوں کو ماموں بولو، ایک ہی ماموں کیوں نظر آتا ہے؟ نہیں، قائد قانون کے مطابق چلیے، یہ جو مولا کا ذکر ہے اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں لکھا ہے۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، تھک کر نہیں سنیں گے مولا کا جملہ، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی اہل بیت کے برابر میں نہ بٹھانا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی کا جملہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی اہل بیت کے برابر میں نہ بٹھانا۔ کیف یسبہ من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں؟ کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ، اور خاص طور پر مولا علی کا تو معاملہ اور ذکر ہی بہت بلند ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، صبغۃ اللہ، مولا علی کا قرآنی نام صبغۃ اللہ، رنگ خدا۔ دیکھیے ایک صاحب کہنے لگے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو آواز تو آتی ہے، نعرہ رسالت لگاتے ہیں آواز تو آتی ہے، مگر نعرہ حیدری پہ آواز زیادہ آتی ہے۔ یہ اونچا کیوں بولتے ہیں نعرہ حیدری کا جواب؟ یہ شرک نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ سے بڑھا نہیں رہے آپ؟ نہیں، ہم اللہ سے نہیں بڑھا رہے، بلکہ نعرہ حیدری کے جواب میں کچھ اثر ہی ایسا ہے۔ میں ایک سکھ کی تقریر سن رہا تھا، ایک سردار جی کی تقریر سن رہا تھا، وہ عید 13 رجب کی محفل کے اندر شعر پڑھنے آئے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پہ تقریر موجود ہے۔ کہنے لگے کہ میرا پوتا جو ہے نا وہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے یا علی یا علی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ کہنا دادا جب یا علی بولتا ہوں نا تو میرے خون میں حرارت بڑھتی ہے۔
مولا کا نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے اندر ایک حرارت سی آتی ہے, ایک تازگی سی آتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر توانائی آ گئی ہو. عزیزان گرامی, جب حضرت فاطمہ بنت اسد لے کے نکلی ہیں اپنے بچے کو خانہ کعبہ سے, تو میری بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا, مجمع سے خطاب کر رہی ہیں سیدہ, لوگوں کو بتا رہی ہیں, یا معاشر الناس, سنو اے لوگو, اللہ نے مجھے شرف عطا کیا ہے ان تمام عورتوں پر کہ جو عورتیں مجھ سے پہلے شرف یاب رہیں. ان عورتوں کو تو گنی نہیں رہی بیوی جنہیں کوئی شرف نہیں ملا. بیوی ان عورتوں کو فرما رہی ہیں جنہیں اللہ نے شرف عطا کیا ہے, جنہیں اللہ نے شرف عطا کیا ہے. ان شرف یاب عورتوں میں اللہ نے مجھے سب سے زیادہ شرف عطا کیا ہے. فرماتی ہیں کہ حضرت مریم کو اللہ نے کہا ہے, مریم بیت المقدس سے باہر جاؤ, یہ سچا کھانا نہیں ہے. اور مریم بیت المقدس سے نکل کر گئیں اور صحرا میں جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھی. درخت بھی سوکھا ہوا تھا, مگر مریم کی برکت کی وجہ سے درخت ہرا بھرا ہونے لگا اور تازہ رطب اس میں, تازہ کھجوریں اس میں نکلنے لگیں. اور پھر اسی کیفیت میں, اسی لمحے میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ نے کمزوری سی محسوس کی تو اللہ کا پیغام, اللہ کا کلام آیا ہے, مریم درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں گریں. یا اللہ, جب درخت کو ہرا بھی کر سکتا ہے, معجزے سے کھجوریں بھی نکال سکتا ہے, تو ہوا بھی چلا دے, جو چند دانے گریں اور مریم کھا لیں. اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کہیں تو ایسا ہوگا جب ہم تم سے کہیں گے نماز بھی پڑھ لو. ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری فعالیت کو دیکھنا چاہتے ہیں, تمہاری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تم زندہ بھی ہو یا نہیں ہو, کچھ یہ بھی کر لو. پھر فرمایا کہ اس انداز سے حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی, مگر مجھے اللہ نے خانہ کعبہ میں بلایا اور میں بیت اللہ کے اندر جب چلی گئی تو بیت اللہ کی دیوار جو شق ہو گئی تھی وہ دوبارہ جڑ گئی. میں نے 3 دن تک جنت کے کھانے کھائے. تھک کر نہیں سنیں گے, میں بی بی مولا کا ولادت کا حال بیان کر رہا ہوں. فرماتی ہیں میں نے 3 دن تک, اللہ اکبر, عقل تو ارزاق الجنہ, میں نے جنت کے کھانے کھائے. میں نے 3 دن تک جنت کے کھانے کھائے. جنت کے کھانوں کا بدن پہ اثر نہیں ہوتا. ابھی آپ پانی پیئیں گے نا, دنیا کا پانی فوراً اس کا اثر, کھانا کھائیں گے کچھ دیر کے بعد یہ مصیبت لائے. یہ دنیا کے کھانوں کا اثر ہے, مگر جنت کے کھانوں سے مصیبت نہیں آتی. جنت کے کھانوں کا اثر نہیں ہوتا, جنت کے کھانوں کا اثر نہیں ہوتا. جی نبی فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی یاد پڑھتا تھا نا کہ حضرت زکریا جب بھی داخل ہوتے تھے مریم کے سامنے جاتے تھے, تالا کھول کے, دروازہ کھول کے اندر جاتے تھے, حجرے میں رہتی تھی نا حضرت مریم, بند کر کے جاتے تھے وہاں. اور وہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ حضرت مریم پر اعتبار نہیں تھا, معاذ اللہ, نہیں, معاشرے پر, سماج اس قابل نہیں تھا کہ عفیفہ بی بی باہر تھا. اور جب کھولتے تھے کلما دخل علیہا, زکریا جب داخل ہوتے تھے وجد عندہا رزقا, تو بی بی کے سامنے کھانے رکھے ہوئے دیکھتے تھے. ایک دن پوچھ لیا, یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے بے ساختہ جواب دیا, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا اللہ میری فاطمہ کو یہ عظمت کب دے گا. تو میں انتظار میں تھا کہ کب ایسا دن میں دیکھوں گا. میری زہرا تو مریم سے بھی افضل ہے, یہ میری زہرا کو یہ عظمت کب ملے گی. تو جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, علی کے پاس آج پیسہ بہت ہے, کیونکہ مال غنیمت میں ہر ایک کو اس کی محنت کے برابر حصہ دیا جاتا تھا, مولا کو زیادہ حصہ ملا تھا. اس نے کہا جو علی کے پاس آج پیسہ بہت ہے, کھانا ہم علی کے ہاں کھائیں گے. ادھر مولا تو رستے میں سارے مال غنیمت کو بانٹتے ہوئے گھر پہنچے, ایک چیز بھی گھر لے کر نہیں آئے. ادھر صحابہ کرام فرما رہے تھے کہ ہمیں کھانا کھانا ہے, تو سرکار کے ساتھ آ گئے. جیسے ہی نبی صحابہ کرام کے ساتھ مولا علی کے دروازے پر پہنچے کہ علی آج کھانا تمہارے یہاں کھانا ہے. ادھر مولا کائنات جناب زہرا کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں, کہا یا علی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. نبی اور علی دونوں سیدہ کے سامنے جب پہنچے تو خوان لگا ہوا تھا, لذیذ ترین کھانے سجے ہوئے تھے. وہی جملہ جو جا کے جناب زکریا نے جناب مریم سے کہا تھا نا, وہی جملہ نبی مکرم نے جناب سیدہ سے کہا, یا زہرا انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا؟ وہی جواب دیا جناب زہرا نے, ہوا من عند اللہ, یہ جنت سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے. فوراً سرکار نے سجدہ شکر ادا کیا. میں انتظار میں تھا کہ اللہ میری فاطمہ کو یہ عظمت کب دے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے سیدہ کی عظمت دیکھ لی,
اور پھر نبی نے فرمایا سنو علی یہ جنت کا کھانا ہے، ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، ہمارا آخری جو ہوگا نا، ہمارا مہدی جو ہوگا، ہمارا قائم جو ہوگا، وہ فاطمہ کے دسترخوان سے کھانا کھائے گا، لہذا ہوں گے 1150 سال کے مگر عمر 40 سال پہ رکے رہے گا۔ یہ دنیا کا کھانا تو ہے نہیں جو اثر کرے، یہ وہی دسترخوان ہے جسے ہمارا مہدی کھائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائی آپ نے۔ بیوی فرماتی ہیں مجھے جنت کے کھانے، تھک تو نہیں رہے بھائی، مجھے جنت کے کھانوں سے میری پذیرائی کی گئی، 3 دن تک میں جنت کے کھانے کھاتی رہی، یہاں تک کہ وہی دیوار دوبارہ کھلی اور میرے شوہر ابو طالب اور میرے نبی جسے میں نے خود پالا مصطفیٰ میرے سامنے آ گئے۔ بڑا حسین منظر ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے سب سے پہلے تو حضرت ابو طالب کا شکریہ کیا، تو وہاں کھڑے ہوئے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ میرا شکریہ کس بات کا؟ آپ نے 30 سال پہلے مجھ سے کہا تھا تمہاری گود میں اس نبی کا وصی آئے گا۔ جب نبی مکرم کی آمد ہوئی تھی نا، حضرت فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے حضرت ابو طالب کو خوشخبری سنانے آئی، اور جب امیروں کو کریموں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ مجدگانی دیتے ہیں، وہ خوشی میں کچھ عطا کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ تو جیسے بی بی فاطمہ نے فرمایا نا، بی بی فاطمہ بنت اسد نے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، یا ابو طالب، اے ابو طالب، اے میرے سردار، تمہیں اللہ نے بھتیجا دیا ہے، رسول دیا ہے۔ تو فوراً حضرت ابو طالب نے فرمایا 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ یہ اس کا شکریہ تھا، آپ نے مجھے 30 سال پہلے بتایا تھا کہ میری گود میں اس کا وصی آئے گا، وہ وصی آ گیا۔ لے کے چلی حضرت فاطمہ بنت اسد، باہر آئی، خطبہ ارشاد فرمایا، بس آخری باتیں میری چند باتیں سن لیجیے۔ تو آپ نے خطاب فرمایا، یا معاشر الناس، سنو، جب میں اسے لے کر چلی تو ہتف ہاتف، مجھے ایک غیب کی آواز آئی، یا فاطمہ سمی ہے علیہ، اس کا نام علی رکھنا، انا علی الاعلی، میں علی الاعلی تم سے کہتا ہوں اس کا نام علی رکھو۔ اللہ نے اس کا نام رکھ کر بھیجا ہے، اللہ نے اس کا نام رکھ کر بھیجا ہے۔ اب آگے سنیں، صرف یہی آواز نہیں تھی، سن میں علیہ، اے فاطمہ بنت اسد، اس کا نام علی رکھنا، میں علی الاعلی تم سے بات کر رہا ہوں۔ انی خلقتہ بقدرتی وعد جلالی وقسط عدلی، بھائی میں بڑے عجیب مرحلے پر آپ کو لے آیا ہوں۔ میں نے اسے 3 چیزوں سے خلق کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نے اس علی کو، اس کا نام علی رکھو، میں نے اس علی کو 3 چیزوں سے بنایا ہے۔ میں اور آپ کس کن چیزوں سے بنے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عناصر اربع، عناصر اربع سے علامہ اقبال کے فلسفہ حیات کے مطابق زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پرے، آگ پانی ہوا مٹی۔ علامہ اقبال کا فلسفہ حیاتی یہ ہے کہ ہم آگ پانی ہوا مٹی سے بنے۔ البتہ علامہ اقبال سے اختلاف کرنا قرآن سے اختلاف کرنا نہیں ہے، یعنی علامہ اقبال سے اختلاف کروں گا تو میں کافر نہیں ہو جاؤں گا۔ علامہ اقبال سے گزارش کروں گا، یہ میری اور آپ کی بات تو ٹھیک، مگر جو اس وقت بنے ہوں جب پانی نہیں تھا، جب ہوا ہی نہیں تھی، جب مٹی نہیں تھی، تو ان کی حیات کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ تو جب نہیں علامہ کا جواب آ جائے، میں تو آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، انہیں پہچاننا تو میرے بس کی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ جو ہم کس سے بنے ہیں، ہم عناصر اربع سے، فلسفہ حیاتی ہے اقبالی اگر ہم لیں، لیکن مولا علی کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ میں خلقتہ، میں نے اس علی کو بنایا ہے بقدرت، یہ قدرت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ہاتھ کا ذکر بھی اللہ کے 2 ہاتھوں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ایک ہاتھ کا ذکر بھی اللہ کے، 2 ہاتھوں کا ذکر۔ یہ جو 2 ہاتھوں کا ذکر ہے نا، میں نے جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اس سے مراد ہے میں نے مکمل طاقت سے۔ ہم اپنے عزیز کو، اپنے بھائی کو، اپنے جوان کو دیکھتے ہیں، وہ ایک ہاتھ سے بالٹی اٹھا رہا ہوتا ہے، اسے اٹھ نہیں رہی ہوتی، ایک ہاتھ سے کوئی وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، اسے اٹھ نہیں رہا ہوتا، ہم اس سے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ دونوں ہاتھ پورے وجود کی طاقت کا جلوہ گر ہوتے ہیں، پورے وجود کی طاقت دونوں ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو یہ والا دائیں اور بائیں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ویسے ہی الٹا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ تو اللہ ہے۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، پوری بات سن کے جائیں بھائی، آدھی بات سن کے کہ مولانا کہتے الٹے ہاتھ سے، روایت پوری سنیں گے۔ مولانا موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، حضرت ابو بصیر نے دیکھا تو امام صادق کے دروازے کی طرف رخ کیا، وہاں سے نکل رہے تھے جناب حشام، فرمائے کیا بات ہے؟ کہ مولا سے ایک سوال کرنا۔ کیا سوال ہے؟ میں منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، ان کا بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے جو ہمارا امام ہے۔ تو حضرت حشام نے بے ساختہ فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔
میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے نا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کلتا الیدین یمین، مولا علی کا جملہ، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، یسار اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اللہ کا ایک ہاتھ سیدھا اور ایک الٹا نہیں ہے۔ توجہ کر لی؟ آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی آیت اللہ جوادی صاحب جب اس آیت کی تفسیر میں آتے ہیں نا تو بڑا حسین بات قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں؟ فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اس لیے کہ الٹے ہاتھ کے دو ہی کام ہیں، یا وہ ازالہ نجاست کے لیے بنایا گیا ہے اور جہاں نجاست کا گزر ہی نہ ہو۔ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے، جہاں نجاست کا گزر ہی نہ ہو، اور دوسرا الٹا ہاتھ اللہ نے بنایا اس لیے کہ گناہگاروں کو محشر میں الٹے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور جہاں عصمت ہو اور گناہوں کا گزر ہی نہ ہو تو ان کے دو الٹا ہاتھ بنایا کیوں جاتا؟ دو ہاتھ بنائے ہیں مگر دونوں سیدھے ہیں۔ اور بڑا حسین جملہ انہوں نے لکھا کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے خیر کے علاوہ کچھ صادر نہیں ہوتا اور دشمنوں سے شر کے علاوہ کچھ صادر نہیں، مکمل طاقت اللہ نے اسے اپنی قدرت سے بنایا ہے، لہذا علی بن ابی طالب کرار بھی ہوں گے، نصیر بھی ہوں گے، مددگار بھی ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے بھائی، کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر مولا علی نے باب خیبر واقعی دو انگلیوں سے اکھاڑا، پہنچ گئے کچھ ملا وہاں پر خیبر کے میدان میں، اور وہ ابھی جو 30 سال پہلے دروازہ وہاں لگایا گیا ہے اسے دکھا رہے ہیں کہ یہ خیبر کا دروازہ ہے۔ یا تو تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہاں بی بی کی قبر ہے، اور یہ پتا چل گیا کہ یہ خیبر کا دروازہ ہے۔ جب جنت البقیع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ یہاں قبر کہاں آ گئی، تمہیں کیسے پتا قبر یہاں پر ہے، اور تمہیں خیبر کا دروازہ پتا چل گیا۔ تو لگتا ہے کوئی یہودیوں سے تعلق ہے۔ ہاں ہے، کھلے گا کچھ عرصے بعد کھلے گا، میں آپ کو ابھی سے خبر دے رہا ہوں کچھ عرصے بعد کھلے گا۔ یہ یہود اور سعود کوئی دو نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف بند کیا جاتا ہے، پوری دنیا کا دباؤ آیا تو کہا جو اوپر سے کر لو، اوپر والی جو نئی انہوں نے بنائی ہے نا مشی بنائی ہے تو وہ وہاں سے طواف کر لو، نہیں خانہ کعبہ خالی نہیں ہونے دینا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ قدرت الہی، قدرت بے قدرتی میں نے علی کو اپنی قدرت، میرے مولا فرماتے ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانی، میں نے قوت جسمانیت سے باب خیبر کو نہیں قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے قوت رحمانیہ سے اٹھایا۔ علی بن ابی طالب نے 2 انگلیوں سے باب خیبر، وعز جلالی، اور میں نے اپنی عزت سے اسے بنایا ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی علی سے جڑے گا وہ عزت مند ہو جائے گا۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، اور میری بعض باتیں تکراری ہوتی ہیں اور وہ تکراری خزن ہوتی ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر اس کو کیوں کہیں۔ عزت کسے؟ عزت غیر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دینے کو، میں لفظ اور بہتر کر، غیر کو جگہ بنانے نہ دیا جائے، غیر جگہ نہ بنانے پائے، اس کیفیت کو عزت۔ اچھا غیر کا بھی تو تعین ہونا چاہیے نا، غیر کسے کہتے ہیں؟ ہر ہاتھ ملانے والا اپنا نہیں ہوتا، اور ہر دوسری شہریت رکھنے والا غیر۔ مثلا یہاں سندھی بیٹھے ہیں تو پنجابی سندھی کا غیر نہیں ہے، پختون پنجابی کا غیر نہیں۔ ایک وقت آئے گا پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، ویزے ختم ہو جائیں گے، بارڈر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے اس کونے میں اور اس کونے میں ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی رنگ ہوگا، ایک ہی انداز ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ تو غیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی یہ وہاں کا رہنے والا تو غیر، یہاں ہوا تو اپنا۔ علاقوں سے کوئی غیر اور اپنا نہیں ہوتا، زبانوں سے کوئی غیر اور اپنا نہیں، تو فلاں زبان کا بولنے والا غیر یا اپنی زبان کا بولنے والا، اس سے غیر اور اپنا نہیں ہوتا۔ غیر کون؟ غیر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید ہمارا نہ ہو، عقیدہ رسالت ہمارا نہ ہو، عقیدہ ولایت علی ہمارا نہ ہو، وہ غیر۔ غیر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دیں اور مقابلہ کرتے رہیں، اسے کہتے ہیں۔ کیل کو آپ دیوار میں ٹھوکتے ہیں، کیل ٹوٹتے، یہ دیوار صاحب ہے، کیل اس کی غیر، جگہ نہیں بنانے دیں۔ یہی کیل آپ لکڑی پہ ٹھوکتے ہیں، جلدی چلی جاتی، لکڑی اتنی ہی بے عزت، غیر کو جگہ بنانے دیں۔ مگر یہ کیل جب آپ پتھر پہ ٹھوکتے ہیں تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانا۔ یہ ہے مفہوم عزت، یہ ہے مفہوم عزت۔ اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو آواز آ رہی ہے، اے میری کنیز خاص، میں نے اسے اپنی عزت سے بنایا۔ اب مولا علی کا جملہ سنیں، کفا بی عزت ان اکون لک عبدا،
مجھ علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہی نہیں، میری نسلیں بھی کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گی، میری اولادیں بھی کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گی، جھکیں گی تو صرف یا اللہ تیرے آگے جھکیں گی۔ میں نے اپنی عزت سے اسے بنایا۔ تیسری چیز وقست عدلی، میں نے اسے اپنے عدل سے، اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل ہے یعنی میں نے اپنے عدل سے، مولا علی چلتے پھرتے محسوس ہونے والا عدل کا نظام۔ آج ساری دنیا میں ایک ہی پکار ہے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ تبرک بانٹنے میں ہو، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں ہو، ایک آواز آتی ہے، احتجاج کی آواز۔ عدل کی خواہش سب کی ہے، ظلم سے نفرت سب کو۔ اور عزیزان گرامی، میرے مولا علی کا یہ حسین جملہ، جناب بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ جملہ مشہور تو ہے مگر اس کی سند نہیں مل رہی۔ ہم نے الحمدللہ انہیں 8 سندیں بھیجی ہیں سنت کی کتابوں کی کہ بھئی آپ کی کتابوں میں بھی مولا علی کا جملہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، مفتی اعظم ہے پاکستان کے، جنہیں میں نے خط آپ نے لکھ دیا اخبار کے اندر کہ اس جملے کی مولا علی فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا جی اس کا سند نہیں مل رہی، میں نے ایک عالم سے پوچھا آج تک تو سند آئی نہیں ہے، تو پھر ہم نے سند بھیجی، انہیں 8 حوالے بھیجے۔ مولا علی کا جملہ ہے الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، یہ ہے مولا، حکومت کفر کے ساتھ باقی مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نفرت علی کو جس چیز سے ہے وہ ہے ظلم۔ مولا علی کو عادل نہیں کہا جائے گا، عدل پورا وجود علی کا عدل ہے۔ اور عزیزان گرامی، میری محترم شخصیت تشریف فرما ہے، انسان جب تک تہذیب نفس کی منزل سے نہ گزرے اس وقت تک وہ تدبیر منزل کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا۔ جو تہذیب نفس کی منزل سے گزرتا ہے وہی تدبیر منزل تک پہنچتا ہے، اور جو تدبیر منزل سے گزرتا ہے وہی سیاست سماج تک پہنچتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنے 6 فٹ کی اصلاح نہ ہو، اپنے وجود کی اصلاح نہ ہو، اور اپنے وجود کی اصلاح سے جو مطمئن ہو جائے تو پھر گھر والوں کو بھی وہ خوب سنبھال سکتا ہے۔ مولانا بیٹا میرا سنتا نہیں ہے، مولانا بیٹی میری بات نہیں مانتی، مولانا زوجہ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خود اپنے نہیں۔ جب انسان اپنی اصلاح کر لے تو خود بخود معاشرہ اس کا مرید ہونا۔ پہلے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ جب امام خمینی کی خدمت میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق پہنچے تو کہنے لگے میں اور آپ مل کر بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، جلدی فلسطین کو آزاد کروائیں گے۔ امام خمینی نے ان کا چہرہ دیکھ کے فرمایا پہلے اپنے اوپر تو اسلام کو نافذ کرو۔ توجہ ہے، میں خاص چیز کے لیے نہیں، عموماً 50 باتیں ایک ہی چیز۔ مولا علی کو اللہ نے اپنے عدل، علی کی خمیر میں عدالت ہے، علی کی خمیر میں قدرت ہے، علی کی خمیر کے اندر عزت ہے، جس کا گوشت پوست، جس کا وجود قدرت، عزت اور عدل ہو، وہ مولا علی کے لیے۔ آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں۔ اب اپنے مولا توجہ چاہوں گا، مولا علی عدل الہی سے بنے۔ قتل علی لشدت عدالت، علی کو قتل ہی اس وجہ سے کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مال کسی نے غصب کر لیا ہو اور ان پیسوں سے اپنی بیویوں کو مہر دے دیا ہو اور ان پیسوں سے اپنی عورتوں کو پازیبیں پہنا دی ہوں تو میں پازیبیں اترواؤں۔ میری حکومت میں مجھے گوارا نہیں ہے کہ ایک گھر میں بھوکے بچے سو رہے ہوں اور برابر والے گھر میں بریان کھائے جا رہا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، آج شب ولادت مولا کائنات، میری اور آپ کی قسمت بہت بلند، میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، ہم تو جنت کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ میں حقیقت بھرے جملے نہیں کہہ رہا، حقیقت پر مشتمل جملے کہہ رہا، ہم جنت کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کرتی رہے اس گھر کے ساتھ، آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی۔ مولا نبی فرما رہے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ آنکھیں تو کھلیں گی جب انسان مرے گا۔ آج خوب گھر جلاتے رہو، آج خوب ظلم و زیادتی کرتے رہو، بچوں کو لوٹتے رہو، خیمے جلاتے رہو، اسیر بناتے رہو، تازیانے مارتے رہو، مگر کل ہی نہیں کا ہے، مستقبل ہی نہیں کا ہے۔ محشر میں جب سیدہ کی آمد ہوگی، مولا علی کی آمد، وقت تنگ ہو گیا، ختم ہو گیا میرے پاس، ورنہ محشر کے اندر مولا علی کی آمد کو اگر روایات اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں، حسین منظر۔ مولا نبی جب داخل ہوں گے نا محشر میں تو ان کے آگے آگے کا علم لے کے چل رہا، صاحب اللواء،
لواء الحمد، جس کا قرآن میں دیکھ پرچم لگا ہوگا، وہ جو لواء الحمد علم لے کر چل رہا ہوگا اسے علی کہتے ہیں۔ قافلہ آئے گا، نبی کا قافلہ آئے گا، آگے آگے علی چل رہے ہوں گے کیونکہ علم ہاتھ۔ پھر مولا فرمائیں گے یا علی حوض کوثر پہ کھڑے ہو جاؤ، جسے تم پانی پلاؤ گے وہی جنت میں جائے گا۔ لہذا علی کے ہاتھ سے جو کوثر کا جام پیے گا وہی جنت۔ جام کا پی لینا ہی سند ہو گئی کہ یہ جنتی ہے۔ اپنے چہرے ذرا ریکارڈ کروا دیجئے، یہ کیمروں میں نہیں، علی کے کیمرے میں۔ یہ جو آج محفل میں بیٹھے ہیں نا، آپ کے چہرے ریکارڈ پہ جا رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کے یہاں ویسے ہی گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ اہل بیت کے یہاں گنتیاں نہیں ہیں۔ فلاں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے، فلاں نے 50,000 دیے تھے تو وہ زیادہ بڑا ہوگا، نہیں۔ جس نے 5 روپے دیے ممکن ہے وہ 5 لاکھ اس سے زیادہ والے کا زیادہ مقام رکھتا ہو۔ لہٰذا یہاں آج اپنے چہروں کو محفوظ کروا دیجئے، کل اہل بیت مستقبل علی کا ہے۔ محشر میں مولا علی کی جب آمد ہوگی تو بڑی شان سے ہوگی، بلکہ علی علی ہی ہوگا۔ بھائی میرا دل کر رہا ہے جملہ سن لیجئے بس۔ ابھی اگر یہاں ہوا چلے نا تو یہ دیواروں سے اور درختوں سے ٹکرا کے ہوا ایک آواز بناتی ہے سر سر کی، ہوا کی آواز بنتی ہے سر سر۔ ہمارے ہاں ہوا چلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے سر سر۔ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو آواز آتی ہے علی علی۔ ذکر ایسا ہے کہ ساری رات بھی کرتے رہے تو لگے گا کہ کچھ بھی بات نہیں ہوگی، اور کہیں کسی منزل پر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں جی ہم نے بات پوری کر دی۔ یہاں تو باتیں بہت ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جب یہ شروع ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہے تو غزل کا مصرع، مگر کہاں تک سنو گے؟ نبی مکرم معراج پر آخری حسین روایت سن لیجئے۔ سرکار معراج پر سرکار کو سیر کروائی جا رہی ہے، حضرت نے دیکھا اونٹوں کی قطار، انگنت اونٹ، ہزاروں لاکھوں بھی نہیں بولا جا سکتا۔ اونٹوں کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ پہلا اونٹ کہاں ہے، اونٹوں کا اختتام نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں ہے۔ انگنت اونٹوں کی قطار اور اس میں سامان لگا ہوا ہے۔ کہا جبرائیل یہ اونٹ کیسے ہیں اور یہ سامان کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے، یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے۔ فرمایا ایک اونٹ روکو، ایک اونٹ رکوایا گیا، اسے بٹھوایا گیا، کہا سامان کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری فاطمہ کا جہیز کیا ہے۔ جب ایک اونٹ کا سامان کھولا گیا اس میں 1000 کتابیں نکلی، ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے تھے۔ فاطمہ کا جہیز، علی کے فضائل۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کے فضائل کا باب کہاں ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے مولا علی کا، اس مولود مبارک کا، اس عظیم ہستی کا، اس ولی خاص کا، اس حجت خدا کا، اس عین اللہ، اس ید اللہ، اس لسان اللہ، اس جنب اللہ، اس رجل اللہ کا، اس صبغت اللہ کا، اس حمد اللہ کا، تمام تر کمالات کا مجموعہ علی کی ذات۔ یا اللہ تیرا ولی خاص، تیرا خادم خاص، تیرے نام کا عام کرنا، اس کی نسلوں نے تیرے نام کو زندہ رکھا، اس کے پورے گھر نے اپنی قربانیوں سے تیرے نام کو زندہ رکھا۔ یہاں سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سارے منگتے بیٹھے ہیں، یہاں سب مانگنے آئے ہوئے ہیں، کوئی بیماریوں کی شفا، کوئی مرحومین کی مغفرت، کوئی رزق روزی، کوئی گھریلو الجھنے، ہر شخص کی حالت تو بہتر جانتا ہے، تو علیم بذات صدور ہے، تجھے ولی خاص حجت خدا کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، مولا علی کی عظمتوں کا واسطہ۔ ہمارا حال خراب ہے، ہمارے شانے گناہوں سے غلطیوں سے جھکتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کا تکبر غرور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر نماز ہماری کیسی ہے ہمیں خود پتہ، ہمارے حج ہماری عبادتیں کیا ہیں ہمیں خود پتہ ہے۔ ہمارے پاس یہ بڑا نام، اس کا دامن
خبر لے کر آئے ہیں عابد شاہ صاحب، والدہ شہزاد علی، شہناز سومرو، اسی طرح دیگر تمام جتنے بھی ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ کھلے، سب کا نام نہیں لے سکتا میں، میرے لیے ممکن نہیں. میں تو آپ کے ساتھ بول رہا ہوں نا، آپ خود بولے. آپ مولا کوئی اولاد نرینہ کے لیے، کوئی بیماریوں کے لیے آپ نیت کریں، میں آپ سوچتے رہیں میں یا اللہ تجھے واسطہ ہے. ان جوانوں کا یہ جو اس محفل کو سجاتے ہیں، بڑی سال بھر اس محفل کی تیاری، مہران نہیں ہے آج یہاں پر، اور ان سب کے لیے یا اللہ تجھے واسطہ ہے. ان حاضرین کے لیے، اس آبادی میں جو سنی شیعہ مسلم غیر مسلم جو میری آواز سن رہے ہیں، تو کریم ہے، ستار ہے، تو غفار ہے، تو علی کا مولا ہے. مجھے مولا علی کا واسطہ ان حاجات مند کی حاجات کو پورا فرما، ان بیماروں کو شفا عطا فرما، ان بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ. ان مسافروں کو منزل عطا فرما، پروردگارہ حاجات خاص رکھنے والوں کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جو تو جانتا ہے ہمارے حالات کو، ان کو حل فرما. ہمارا ملک جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے اسے آزادی عطا فرما. عالمی سطح پہ جو ایک وبا کرونا وائرس کے نام سے، یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. جو مبتلا ہو گئے انہیں شفا عطا فرما، انہیں زندگی عطا فرما. امام زمانہ امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. میں ایک عارف کی خدمت میں تھا، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ امام معصوم کو، حجت خدا کو، اللہ کے ولی کو کیا ہم ہدیہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا درود سے زیادہ اچھا ہدیہ کوئی نہیں ہے. میں آیت پڑھوں گا، آپ اپنی پوری توانائی کے ساتھ کم سے کم 5 مرتبہ مولا علی کو درود کا ہدیہ پیش کریں، مولا کو خوش کریں، مولا کی توجہ ہمارے اوپر ہو جائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. 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 اللهم صل علی محمد وعلى محمد.